والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. حضرات اساتذہ اکرام اور عزیز طلبہ، ہمارا ملک 15 اگست 1947 میں آزاد ہوا تھا. آزادی سے تقریباً 12 سال پہلے 1935 میں دستور ہند ایکٹ انگریزوں کی جانب سے بطور قانون ہمارے ملک میں نافذ کیا گیا تھا. جب ہمارا یہ ملک آزاد ہوا تو ظاہر ہے کہ فوری طور پر قانون سازی آسان نہیں تھی. ایک تو کسی بھی ملک کا قانون بنانا بہت مشکل کام ہوتا ہے، لیکن خاص طور پر ہندوستان جیسا ملک جو بہت طویل، بہت عریض ملک ہے، جہاں بہت سے مذاہب کے ماننے والے رہتے ہیں، بہت سی زبان کے بولنے والے رہتے ہیں، بہت سی تہذیب اور بہت سے تمدن کے حاملین رہتے ہیں، ایک ایسا قانون جو ان سب کو لے کر چلے اور ان سب کے ساتھ یکساں برتاؤ کو یقینی بنائے، ایسے قانون کو بنانا آسان نہیں تھا. اس لیے جب ہمارا یہ ملک آزاد ہوا تو آزادی کے بعد بھی وہی دستور ہند ایکٹ کو باقی رکھا گیا اور اسی پر عمل ہوتا رہا، لیکن ساتھ ساتھ دستور سازی کے لیے کوشش بھی ہوتی رہی. تقریباً 2 سال 3 ماہ 9 دن کی محنت کے بعد ہمارے ملک کا قانون 26 نومبر 1949 عیسوی میں تیار تو ہو گیا. دستور ساز اسمبلی نے اس کو اخذ کر کے پیش کر دیا، لیکن پھر تقریباً 2 ماہ تک اس پر غور و خوض کیا گیا اور 26 جنوری 1950 کو اس کو منظوری دے دی گئی، اس کو نافذ کر دیا گیا. اور اس کے نفاذ کے ساتھ ہی ہمارا یہ ملک ایک جمہوری ملک بن گیا. اس ملک میں جمہوریت قائم ہو گئی. اور اسی مناسبت سے ہر 26 جنوری کو ہم جمہوریت کا جشن مناتے ہیں. اسی کے لیے آج ہم یہاں کھڑے ہوئے ہیں. لیکن آج میں آپ کے سامنے جمہوریت پر لمبی چوڑی بات نہیں کرنا چاہوں گا، نہ اس بات پر کہ ہمارے ملک میں اب جمہوریت کس حد تک مضبوط ہے یا کس حد تک کمزور ہو چکی ہے. میں ان پر بات نہیں کروں گا کیونکہ میں خود بھی کئی مرتبہ بول چکا ہوں، آپ لوگ بھی مسلسل سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو مجھے اس طرف زیادہ ضرورت محسوس نہیں ہوتی. آج میں آپ کے سامنے جمہوریت کا مختصر تعارف اور اس کے بعد اصلاً یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس ملک میں جمہوریت کے قیام میں علماء کی کیا قربانی رہی ہے. اس ملک میں جمہوریت کے قیام کے لیے علماء کا کیا رول رہا ہے، اور جمہوریت کی بقا، تحفظ، استحکام کے لیے ماضی میں علماء کا کیا کردار رہا ہے، اور مستقبل میں جمہوریت کو مستحکم کرنے کے لیے ہماری کیا ذمہ داری ہوتی ہے اور کس طریقے سے ہم اس ذمہ داری کو انجام دے سکتے ہیں. سب سے پہلے جمہوریت کا مفہوم ذہن میں رکھیں. جمہوریت کی تعریف اور اس کا مفہوم الگ الگ لفظوں میں بہت سارے بیان کیے گئے ہیں، لیکن اس میں جو سب سے زیادہ مشہور تعریف ہے وہ یہ ہے کہ جمہوریت نام ہے عوام کی حاکمیت، عوام کے ذریعے عوام کے لیے. یعنی ایسی حکومت جس کا انتخاب بھی عوام کے ذریعے ہو اور وہ حکومت عوام کے مفاد اور اس کے حقوق کی پاسدار ہو، اور پھر اس کا اصل سرچشمہ، اس کی اصل کنجی عوام کے ہاتھ میں ہو کہ وہ جب تک چاہے اس حکومت کو برقرار رکھے اور جب چاہے اسے معزول کر کے حکومت دوسروں کے حوالے کر دے. ایسی حکومت کو جمہوریت کہا جاتا ہے. جیسے آپ اپنے ملک میں دیکھتے ہیں
لوک سبھا کا الیکشن ہوتا ہے، ہم اپنے ووٹ کے ذریعے سے اراکین پارلیمنٹ منتخب کرتے ہیں، وہ ہمارے نمائندے ہوتے ہیں، ہمارے نمائندے ہونے کی حیثیت سے ہماری نیابت کرتے ہوئے وہ ملک کا وزیر اعظم منتخب کرتے ہیں، پھر وہ اپنے وزراء منتخب کرتے ہیں اور پھر یہ حکومت چلتی ہے۔ گویا کہ اصلاً عوام نے اس حکومت کو منتخب کیا ہے، تو یہ عوام کے ذریعے منتخب کردہ حکومت ہوئی۔ اور ہم حکومت کیوں منتخب کرتے ہیں؟ تاکہ اس ملک کے ہر شہری کے حقوق کی حفاظت کی جائے۔ تو یہ عوام کے لیے منتخب حکومت ہوئی، اور ظاہر ہے کہ حکومت زیادہ سے زیادہ 5 سال۔ پھر جب الیکشن آئے گا، عوام کے پاس یہ اختیار ہوگا کہ چاہے تو دوبارہ ووٹ دے کر اسے اقتدار پر باقی رکھے اور چاہے تو دوسرے کو اقتدار سونپ دے۔ تو گویا کہ حکومت کی اصل چابی جو ہے، اس حکومت کا اصل اختیار جو ہے وہ عوام کے پاس ہے۔ تو یہ جو ہماری حکومت ہے، جو عوام کے ذریعے منتخب ہوتی ہے، عوام کے لیے منتخب ہوتی ہے، اور پھر اس کو باقی رکھنا ہے یا نہیں، اس کا اختیار عوام کے پاس ہوتا ہے، اسی کو جمہوریت کہا جاتا ہے، اسی کو جمہوری نظام حکومت کہا جاتا ہے۔ جمہوریت اسلام کے مخالف ہے یا اسلام کے موافق؟ یہ ایک طویل بحث ہے، علماء کا بھی اس میں اختلاف رہا ہے، میں اس طرف نہیں جاؤں گا۔ خلاصہ کے طور پر اتنا یاد رکھیے کہ جمہوریت یہ اسلام کے عین مطابق تو نہیں ہے۔ جمہوری نظام حکومت اسلامی نظام حکومت کے عین موافق نہیں ہے، کیونکہ اسلام نے جو ہمیں نظام حکومت دیا ہے وہ شورائی ہے۔ لیکن اتنی بات بھی سچ ہے کہ جہاں جو اسلامی حکومت قائم کرنا ممکن نہ ہو، جیسا کہ ہمارا یہ ملک ہندوستان، یہاں ہم اقلیت میں ہیں، یہاں کی اکثریت دوسرے مذاہب کی ماننے والی ہیں، ظاہر ہے کہ ہم یہاں اسلامی حکومت قائم کرنا چاہیں تو یہ ممکن نہیں ہے۔ تو جہاں اسلامی حکومت قائم کرنا ممکن نہ ہو، وہاں جمہوریت سے بہتر کوئی دوسرا نظام حکومت نہیں ہو سکتا، کیونکہ جمہوریت کے جو مقاصد ہیں، جمہوریت کے جو اغراض ہیں، جمہوریت کی جو روح ہے، وہ بڑی حد تک اسلامی حکومت سے ملتی جلتی۔ جمہوریت کا مقصد یہ ہے کہ یہاں کے ہر شہری کو مساویانہ حقوق ہو، رنگ کی بنیاد پر، نسل کی بنیاد پر، ذات پات کی بنیاد پر، مذہب کی بنیاد پر، علاقائیت کی بنیاد پر اس کے ساتھ کسی طرح کا امتیازی سلوک نہ کیا جائے۔ جمہوریت کا مقصد ہے کہ یہاں ہر شخص کو اظہار رائے کی آزادی ہو۔ جمہوریت کا مقصد ہے کہ ہر ایک کے ساتھ انصاف کیا جائے، ہر ایک کو مذہبی آزادی ہو، وہ اپنے مذہب پر مکمل طور پر عمل کر سکے۔ ظاہر ہے کہ اگر آپ اسلامی حکومت کے اغراض و مقاصد نکالیں گے تو اسی سے ملتے جلتے ملیں گے۔ اس لیے یہ بات سچ ہے کہ جمہوری نظام حکومت اسلامی نظام حکومت کے عین مطابق تو نہیں ہے، لیکن جہاں اسلامی نظام حکومت کا قیام ممکن نہ ہو، وہاں جمہوری نظام حکومت سے بہتر کوئی دوسرا نظام حکومت نہیں ہو سکتا۔ یہ جمہوریت کا مختصر سا تعارف تھا۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جمہوریت جو اس ملک میں قائم ہوئی، اس میں ہمارے علماء کا کیا کردار تھا۔ ہمارے علماء یہ ہندوستان کا وہ طبقہ ہے جس نے جب بھی ملک پر حالات آئے ہیں اور ملک نازک موڑ پر پہنچا ہے تو سب سے پہلے یہی سفارہ نظر آئے۔ ہمارے ملک پر جب انگریزوں کا قبضہ ہوا تو سب سے پہلے علماء اس کے خلاف اترے تھے۔ انہوں نے جہاد کا فتویٰ دے کر مسلمانوں کے اندر جہاد آزادی کے لیے ایک نئی روح پھونک دی تھی، اور ایسا نہیں تھا کہ جہاد کا فتویٰ دے کر لوگوں کو تو میدان میں بھیج دیا اور خود گوشہ نشینی اختیار کر لی، نہیں، جہاد کا فتویٰ بھی دیا اور خود میدان کارزار میں بھی آئے، اور انہوں نے انگریزوں کو لوہے کے چنے چبانے پر مجبور کیے۔ شاملی کا میدان ہو، پانی پت کا میدان ہو، یا پھر ملک کے چپے چپے اس بات پر شاہد ہیں کہ ان علماء نے کتنی قربانیاں دی۔ جب ان کی قربانیوں کے ساتھ ساتھ برادران وطن کی قربانیاں بھی جڑی اور ان سب کے نتیجے میں ہمارا یہ ملک ہندوستان آزاد ہوا، تو آزادی کے بعد ایک طبقہ اس کو ہندو راشٹر بنانے کا خواب دیکھنے لگا، اور صرف خواب ہی نہیں دیکھ رہا تھا، اس کے لیے جو ممکنہ کوششیں ہو سکتی تھی وہ بھی شروع کر دی۔ حالانکہ یہ وہ لوگ تھے
جن کی جنگ آزادی میں کوئی حصہ داری تھی ہی نہیں، لیکن بہرحال وہ کوشاں ہو گئے۔ اس وقت ہمارے علماء، جن میں خاص طور پر حضرت مولانا حسین احمد مدنی، حضرت مولانا ابوالکلام آزاد وغیرہ کے نام شامل ہیں، انہوں نے کانگریس کو یہ یاد دلایا تھا کہ ہندوستان کی آزادی کی جنگ ہم نے شروع کی تھی اور آپ کے ساتھ مل کر ہم نے لڑی ہے۔ ہم سب کی قربانیوں سے، ہم سب کی جد و جہد سے یہ ملک آزاد ہوا ہے، اور آزادی سے پہلے ہی یہ طے کیا گیا تھا کہ جب ملک آزاد ہوگا تو اس کو جمہوری قرار دیا جائے گا، اس لیے ہندو راشٹر بنانے کی غلطی مت کریے گا۔ اور انہی علماء کی بے باکی تھی، ان علماء کی عزیمت تھی کہ جس کے نتیجے میں اس ملک کو جمہوری بنانے کا فیصلہ کیا گیا اور جمہوری دستور سازی کے لیے کام شروع کیا گیا۔ اور دستور بنانے کے لیے جو کمیٹی تشکیل دی گئی وہ صرف ڈاکٹر امبیڈکر پر مشتمل نہیں تھی، اس میں بہت سے افراد تھے، بہت سے مسلم اراکین بھی تھے، اور اس میں ایک نمایاں نام حضرت مولانا اسماعیل کیرالوی کا تھا۔ لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ دستور سازی میں مولانا اسماعیل کیرالوی کا بہت بڑا رول رہا ہے۔ تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس ملک کو جمہوری ملک بنایا جائے، اس فیصلے میں بھی علماء کا بہت بڑا رول ہے، اور اس ملک کے لیے جو جمہوری دستور بنا ہے اس میں بھی علماء کا رول ہے۔ تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس ملک میں جمہوریت کا جو قیام ہوا ہے اس میں علماء کا بہت بڑا رول رہا ہے۔ اب آخری بات کی طرف میں آتا ہوں، نہیں بلکہ دو باتیں۔ ایک تو یہ کہ ملک کی جمہوریت کے قیام میں تو علماء کا کردار رہا، لیکن اس کی بقا، تحفظ اور استحکام میں علماء کا کیا کردار رہا ہے؟ ظاہر ہے کہ جمہوریت کوئی مجسمہ نہیں ہے، جمہوریت کوئی ڈھانچہ نہیں ہے کہ اس کو آپ آلات کے ذریعے سے، ذرائع کے ذریعے سے مضبوط کر دیں یا کمزور کر دیں۔ جمہوریت کے استحکام کا مطلب ہے کہ جمہوریت جن ستونوں پر کھڑی ہے ان ستونوں کو مضبوط کیا جائے، اور جمہوریت کی کمزوری کا مطلب ہے کہ جمہوریت جن ستونوں پر کھڑی ہے ان ستونوں کو کمزور کر دیا جائے۔ آپ مشہور ہے، بارہا سنا ہوگا آپ نے کہ جمہوریت کے 4 ستون ہیں۔ پہلا ستون مقننہ، جس کو ایگزیکٹو بھی کہا جاتا ہے، جس کو پارلیمنٹ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا کام ہوتا ہے کہ وقت کی ضرورت کے لحاظ سے ملک کے لیے قانون بنائے یا قانون میں تبدیلی کرے، لیکن ایسے قانون بنائے یا ایسی تبدیلی کرے جس کے ذریعے سے تمام شہریوں کو برابر کے حقوق حاصل ہو، ان کے ساتھ مساوات قائم کیا جا سکے۔ اس پارلیمنٹ کے 2 ارکان ہوتے ہیں، ایک کو ایوان بالا کہا جاتا ہے، ایک کو ایوان زیری کہا جاتا ہے، دوسرے لفظوں میں لوک سبھا اور راجیہ سبھا کہا جاتا ہے۔ ان دونوں میں علماء کی نمائندگی ہمیشہ سے رہی ہے، چاہے وہ مولانا اسماعیل کیرالوی ہو، مولانا حفظ الرحمان سیوہاروی ہو، مولانا اسعد مدنی ہو، مولانا اسرار الحق قاسمی ہو، مولانا محمود مدنی ہو، مولانا عبید اللہ خان اعظمی ہو، یا ہمارے موجودہ پارلیمنٹ مولانا محب اللہ ندوی ہو۔ ایک لمبی فہرست ہے، بطور مثال ہم نے ماضی اور حال کے چند نام لیے ہیں آپ کے سامنے، ورنہ ایک لمبی فہرست ہے جن علماء نے اس میں حصہ لیا ہے اور اپنی نمائندگی پیش کی۔ دوسرا ستون ہے انتظامیہ، جو پارٹی پر سر اقتدار ہوتی ہے، انتظامیہ اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ اس کا کام ہوتا ہے ملک کے اندر امن و امان قائم کرنا، قانون کے نفاذ کو یقینی بنانا، اور شہریوں کے درمیان بھائی چارگی، محبت قائم کرنا۔ اس شعبے میں علماء کی نمائندگی بہت کم رہی ہے۔ اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو صرف 1-2 مثالیں ملتی ہیں۔ ایک تو آزادی کے فوراً بعد مولانا ابو المحاسن سجاد علیہ الرحمٰن نے بہار میں اپنی ایک پارٹی بنائی تھی، اور وہ پارٹی حکومت میں آئی تھی۔ اس طریقے سے چند دنوں کے لیے بہار کی انتظامیہ علماء کے ہاتھ میں تھی۔ اسی طریقے سے موجودہ وقت کی اگر بات کریں تو بنگال کے اندر مولانا صدیق اللہ چودھری صاحب ہیں، اور آج سے 10-15 سال پہلے اتراکھنڈ میں مولانا مسعود مدنی صاحب تھے۔ یہ لوگ انتظامیہ میں شامل تھے، وزارت کے عہدے پر فائز تھے، اور انتظامیہ جزوی طور پر ان کے ہاتھ میں تھی۔ تو جزوی طور پر علماء کی نمائندگی شعبے میں رہی ہے،
لیکن کوئی خاص قابل ذکر نمائندگی علماء کی اس میں نہیں رہی۔ تیسرا ستون ہے عدلیہ۔ عدلیہ کا کام آپ جانتے ہیں کہ ملک کا جو قانون ہے یا پارلیمنٹ سے جو قانون پاس ہوتا ہے اس کی صحیح تشریح کرے، اس کے نفاذ کی کوشش کرے، مظلوموں کو اس کا حق ملائے اور ملک کے اندر امن و امان کی فضا کو قائم کرے۔ عدلیہ کے اندر علماء کی نمائندگی شروع سے زیرو رہی۔ اب اس دور میں تھوڑی بہت نمائندگی شروع تو ہوئی ہے لیکن ابھی وہ قابل ذکر نہیں ہے۔ اور چوتھا ستون ہے میڈیا۔ میڈیا کا کام ہوتا ہے کہ عوام کی نمائندگی کرے، عوام کے مسائل کو حکومت تک پہنچائے، مظلوموں کے آواز کو اٹھائے۔ اس کے مختلف شعبے ہیں۔ ایک پرنٹ میڈیا جیسے اخبارات ہیں، رسائل ہیں، جرائد ہیں، ایک الیکٹرانک میڈیا جیسے ٹی وی ہے، ریڈیو ہے، اور ایک سوشل میڈیا جس سے ہم سے زیادہ آپ لوگ واقف ہیں، واٹس ایپ، فیس بک وغیرہ وغیرہ۔ الحمدللہ ہمارے علماء کی میڈیا کے ہر پلیٹ فارم پر اچھی نمائندگی موجودہ دور میں بھی۔ وہ سوشل میڈیا پر بھی ایکٹیو نظر آتے ہیں، وہ پرنٹ میڈیا میں بھی ایکٹیو ہیں، وہ الیکٹرانک میڈیا میں بھی ایکٹیو ہیں۔ یہ تو علماء کی جو ماضی میں نمائندگی رہی ہے جمہوریت کے چاروں ستون کو مضبوط کرنے کے لیے، جس کے نتیجے میں ہماری یہ جمہوریت مستحکم ہوگی، اس کا تذکرہ تھا۔ اب آخری بات کی طرف آتا ہوں کہ ہمارے مستقبل کے حوالے سے کیا ذمہ داری بنتی ہے اور ہم اسے کیسے انجام دے سکتے ہیں۔ دوستو، یہ جو جمہوریت ہمیں ملی ہے، میں نے شروع میں ذکر کیا کہ یہ ہمارے اکابر علماء کی قربانیوں کے نتیجے میں ملی ہے۔ یہ گویا ہمارے اکابر علماء کی وراثت ہے اور ہم اپنے ان اکابر کے وارثین ہیں۔ جس طریقے سے ہمارے آباء و اجداد میں کسی کا انتقال ہو جائے، اس کی جانب سے جو ہمیں پراپرٹی ملتی ہے، جائیداد ملتی ہے، اس کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہوتی ہے، اسی طریقے سے روحانی آباء و اجداد، حضرات علماء، حضرات اکابر کی قربانیوں کے نتیجے میں یہ جو جمہوریت ملی ہے، یہ ہمارے لیے ایک وراثت ہے۔ اس کو قائم رکھنا، اس کو باقی رکھنا، یہ ہماری ذمہ داری۔ اور اس کو باقی رکھنے کی شکل یہ ہوگی کہ جمہوریت کے جو یہ چار ستون ہیں، چاروں ستون میں ہم اپنی اچھی کارکردگی پیش کریں۔ اور اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں سیاست میں حصہ لینا ہوگا۔ آج ہم میں سے ایک طبقہ ہے جو سیاست سے یہ کہہ کر دور ہو چکا ہے کہ ہم دیندار لوگ ہیں، سیاست سے ہمارا کیا لینا دینا۔ یاد رکھیے، دین اور سیاست الگ الگ نہیں ہے۔ اگر سیاست دین کا حصہ نہیں ہوتا تو شریعت کی کتابوں کے اندر، فقہ کی کتابوں کے اندر، دینی کتابوں کے اندر سیاست سے متعلق بحثیں نہیں ہوتی۔ لیکن سیاست سے متعلق مباحث موجود ہیں، اس کا مطلب ہے کہ سیاست بھی دین کا حصہ ہے۔ بعض لوگ یہ کہہ کے سیاست سے دوری اختیار کرتے ہیں کہ وہ تو غلط لوگوں کی آماج گاہ ہے، وہ تو لچوں لفنگوں کا اڈا بن چکا ہے۔ حضرات انبیاء علیہ السلام جو دنیا میں تشریف لائے تھے، وہ اچھوں کے پاس صرف نہیں گئے تھے، وہ برے اور بدترین لوگوں کے پاس بھی گئے تھے، ان کے ساتھ بھی بیٹھے تھے، ان کو بھی اپنے سے قریب کیا تھا اور پھر جا کر ان کی اصلاح کی تھی۔ اگر یہ سوچ کر ہم دوری اختیار کر لیں گے کہ وہ تو غلط لوگوں کا اڈا ہے، تو یاد رکھیے کہ وہ اور غلط ہوتا چلا جائے گا۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ جمہوریت کمزور ہوتے ہوتے شاید مٹ جائے اور ہم اپنے اکابر کی ورثہ سے محروم ہو جائیں۔ اس لیے ہمیں سیاست میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے۔ یہ بات آپ بھی یاد رکھیں، عنقریب آپ میدان عمل میں آئیں گے اور یہ بات آپ دوسروں تک بھی پہنچائیں کہ سیاست میں حصہ لے۔ جو مضبوط پارٹی ہے، مرکزی پارٹیاں ہیں، ان کی نمائندگی کریں، امیدوار بنے اور پھر رکن اسمبلی، رکن راجیہ سبھا بنے، پارلیمنٹ میں اپنی نمائندگی پیش کریں۔ اور ظاہر ہے کہ جب آپ کی پارٹی اور مسلمانوں کی پارٹی برسر اقتدار ہوگی تو انتظامیہ میں ان کی نمائندگی خود بخود ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے عدلیہ کے اندر جو اب تک علماء کی نمائندگی سے بڑی حد تک محروم ہے، اس کے اندر اپنی نمائندگی کو یقینی بنائیں۔ اور یہ بات خاص طور پر میں اپنے طلبہ سے کہنا چاہتا ہوں جو شریعہ میں ہے، جو دورے میں ہے، جو عنقریب فارغ ہونے والے ہیں، ان سے کہ عدلیہ میں علماء کی نمائندگی کیسے ہوگی۔ آج ہمارے مدارس سے جو فارغ ہونے والے طلبہ ہیں، بڑی تعداد میں
मदारिस से फारिग होने के बाद असरी दरसगाहों की तरफ रुख करते हैं, और अच्छी चीज है, लेकिन जो रुख करते हैं तो या तो मेडिकल में जाते हैं, या इंजीनियरिंग में जाते हैं, या रिसर्च में जाते हैं। दोस्तों, इसमें बहुत से लोग पहले से हैं। आप ये कोशिश कीजिए कि जब अल्लाह ने आपको मौका दिया है और इस दरसगाह से फारिग होने के बाद आप असली दरसगाहों की तरफ जा रहे हैं, तो आप ला को इख्तियार कीजिए, आप वकालत को इख्तियार कीजिए। जब आप ला पढ़ेंगे, वकालत पढ़ेंगे, तो उसके जरिए से अदलिया में मुसलमानों की और खास तौर पर उलमा की नुमाइंदगी होगी, और अदलिया के अंदर जो बुराइयां हैं, जो शर हैं, इंशाअल्लाह उसमें कमी आएगी। और इसी तरीके से मीडिया में अपनी नुमाइंदगी को यकीनी बनाइए। मैंने कहा कि मीडिया में अल्हम्दुलिल्लाह उलमा की बड़ी नुमाइंदगी है, लेकिन एक वजह ऐसी है जिसकी वजह से ये नुमाइंदगी मुअस्सिर नहीं हो रही है, और वो वजह ये है कि हमारे उलमा मीडिया में सरगर्म तो हैं, लेकिन सिर्फ उर्दू जबान लेकर। और जाहिर है कि उर्दू जबान हमारे मुल्क की अक्सरियत तो जानती ही नहीं है, बल्कि उसको अपना जबान भी नहीं मानती। और मुसलमान जो उसको अपनी जबान मानते हैं, उनमें भी अक्सरियत अब ऐसी हो गई है जो उर्दू नहीं समझती है। तो आप उर्दू के जरिए से जो मेहनत करते हैं, वो मेहनत समरबार नहीं हो पाती, समरआवर नहीं हो पाती। इसलिए कोशिश कीजिए कि मीडिया में एक्टिव होने के साथ आप हिंदी जबान, अंग्रेजी जबान, जो अक्सरियत की जबान है, उसको सीखें और उसके जरिए से मेहनत करें। अगर इन चारों शोबों में आपने अपनी नुमाइंदगी को यकीनी बनाया, तो इंशाअल्लाह हम अपने वारिसी, अपने मुरिसीन, अपने अकाबिरीन की वर्षा की हिफाजत करने वाले बनेंगे, वरना हम उसको ज़ाय करने वाले बनेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को समझने और कोशिश करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना।